السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، نوک قلم کی خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سماعت فرمائیں ایک خوبصورت تحریر، رشتوں کی پہچان۔ تحریر از قلم ڈاکٹر آزاد احمد شاہ، آواز ڈاکٹر نکھت عروج۔ انسان دل کا مسافر ہے، محبت کا راہی، اخوت اور انسیت کا متلاشی۔ زندگی کی پگڈنڈیوں پر جب کسی کا ہاتھ تھامتا ہے تو امید باندھتا ہے کہ یہ ساتھ ہمیشہ کا ہوگا، یہ وفا کبھی شکست نہ کھائے گی، مگر حقیقت کی ہوائیں خوابوں کی چراغ بجھا دیتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تبسم سچائی کی خوشبو نہیں لاتا، اور ہر مسافہ دل کی گہرائیوں کا آئینہ نہیں ہوتا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر تعلق کو ایک جیسا نہ پرکھو، ہر رشتے کو ایک ہی ترازو میں نہ تولو۔ دوستی ایک نعمت ہے، مگر جب اس نعمت میں بے قدری گھل جائے تو یہ زہر بن جاتی ہے۔ جب دوستوں سے وفا کی امید ہو اور وہ جفا کرے، جب اخوت کی چاہ ہو اور وہ بے اعتنائی برتے تو دل کی بستی ویران ہو جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ شکوہ کرے، ملامت کرے یا قطع تعلق کر لے، مگر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی اس فریاد کا جواب نہایت محبت اور دانائی سے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوستوں کو 3 خانوں میں تقسیم کر لو: عام جان پہچان والے، ظاہری دوست اور باطنی دوست۔ جو جس مقام کا اہل ہو اسے اسی مقام پر رکھو۔ یہ اصول محض ایک حکمت عملی نہیں بلکہ دل کی تربیت کا ایک انداز ہے۔ اگر کوئی دوست اخوت کا حق ادا نہ کرے تو اس پر لعن و ملامت کرنا لا حاصل ہوگا۔ کوئی ملامت سے اگر تبدیلی آ بھی جائے تو وہ محض شرمندگی کا لبادہ ہوگا، دل کی درستی نہ ہوگی، اور ایسی دوستی جس کی بنیاد خوف پر ہو محبت کی مہک سے خالی ہوتی ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ ایسے شخص کو محبت کے بلند مقام سے ظاہری تعلق کے عام زمرے میں منتقل کر دیا جائے، اور اگر وہ اس کے بھی لائق نہ ہو تو پھر اسے محض جان پہچان کی صف میں شامل کر لیا جائے۔ یہ انداز ہمیں غصے اور انتقام کی آگ سے بچاتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے اور تعلقات میں توازن برقرار رکھتا ہے۔ محبت کا یہ دستور ہے کہ دلوں کی حویلیوں میں ہر شخص کو اس کی اہلیت کے مطابق جگہ دی جائے، نہ کہ محض امیدوں کے بوجھ پر۔ ہر شخص کی روح کا موسم الگ ہوتا ہے، کچھ لوگ بہار بن کر آتے ہیں، کچھ خزاں بن کر بچھڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف گزری ہوئی ہواؤں کی مانند ہوتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ نرمی اور وقار کا سلوک کرنا ہی دانش مندی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول گویا اس پوری حکمت کا خلاصہ ہے کہ برا دوست وہ ہے جسے اپنی یاد کروانی پڑے۔ سچا تعلق وہ ہوتا ہے جو دلوں سے نکلتا ہے، زبانی تذکروں کا محتاج نہیں ہوتا، جو دعاؤں میں بلا تکلف شامل ہو جائے، جس کے لیے دعا کرنا فرض نہیں بلکہ محبت کا تقاضا ہو۔ آج جب ہم اپنے تعلقات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دل کو سب سے زیادہ اذیت انہی توقعات نے دی ہے جنہیں ہم نے خود پروان چڑھایا تھا۔ ہم نے ہر مسکراہٹ میں خلوص تلاش کیا، ہر سلام میں وفا ڈھونڈی، اور ہر ساتھ میں اخلاص کی امید باندھی، مگر انسان کمزور ہے، خواہشوں کا اسیر ہے، مصلحتوں کا غلام ہے۔ اس سے کامل محبت کی امید لگانا خود فریب ہے۔ دلوں کی دنیا میں وفا کی شمع کم ہے اور خود غرضی کی ہوائیں تیز ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہمیں اس تلخ حقیقت کے سامنے سر نگو ہونے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، مگر یوں کہ دل کڑوا نہ ہو، آنکھیں شکوہ نہ کرے، زبان شکایت سے آلودہ نہ ہو۔ تعلقات میں درجہ بندی اختیار کرنا نہ تو غرور ہے نہ بے وفائی، بلکہ یہ دل کی حفاظت اور عقل کی علامت ہے۔ ہر تعلق کو اس کی قدرتی جگہ پر رکھنا اور ہر شخص سے اس کی استعداد کے مطابق امید رکھنا ہی سچی دانائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل محبت سے خالی ہو جائے یا اخوت کی طلب مٹ جائے، بلکہ اصل حسن یہ ہے کہ محبت ہو مگر فہم کے ساتھ، اخوت ہو مگر ہوش کے ساتھ، تعلق ہو مگر عزت نفس کے ساتھ۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کا مرکز اللہ کی محبت کو بنائے، کہ وہی وفا کرنے والا ہے، وہی سچا رفیق ہے، وہی ہے جو مایوس نہیں کرتا۔ جو لوگ راستے میں ساتھ چلے مگر وفا نہ نبھا سکے، انہیں خاموشی سے پیچھے چھوڑ دینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ان کی بے وفائی پر دل کو گھائل کیا جائے۔ اور جو لوگ سچے دل سے جڑے رہے ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو دعاؤں میں شامل سمجھنا چاہیے اور ان کی دعاؤں میں خود کو شامل سمجھنا چاہیے۔
زندگی کے سفر میں ہر ملاقات ایک سبق ہے، ہر جدائی ایک نصیحت۔ کچھ چہرے مسرتوں کی یاد بن جاتے ہیں، کچھ غم کی داستان، مگر ہر تعلق اللہ کی تقدیر کا ایک باب ہے جسے شکایت کے بغیر پڑھنا ہی بندگی ہے۔ اور ہر وہ تعلق جو ہمیں اللہ کی طرف نہ لے جائے، وہ خواہ کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، انجام میں بوجھ ہی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی دوستیوں کو، اپنے تعلقات کو اللہ کی رضا کے پیمانے سے پرکھو۔ محبت میں اخلاص ہو، تعلق میں حیا ہو اور جدائی میں صبر ہو۔ جب دلوں کی دنیا میں یہ چراغ روشن ہو جائے تو زندگی کا سفر سکون سے کٹتا ہے اور ہر ملال، ہر غم ایک مسکراتا ہوا سبق بن جاتا ہے۔ آخر میں دل یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سچے دوست عطا کر اور جھوٹے دوستوں کی آزمائش سے محفوظ رکھ، ہمیں دلوں کی نرمی دے، تعلقات میں حکمت دے اور محبتوں کو اپنی رضا سے مزین کر۔ شکریہ۔ نوک قلم، کشمیر۔